بولے گا کہ آپ کو اس رشتے سے انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تھپڑ پڑے گا نا تو دماغ درست ہو جائے گا۔ ڈرامہ ایک دلچسپ موڑ پر پہنچ گیا ہے کیونکہ شازیہ مظہر سے برسوں کی دبی ہوئی ناراضگی کے ساتھ سامنا کرتی ہے۔ وہ مظہر کو صاف صاف بتاتی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کرنے آئی ہے۔ مظہر پہلے تو گھبرا جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شازیہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑنے آئی ہے، شاید طلاق لینے آئی ہے، کیونکہ وہ اب بھی اس کی بیوی ہے۔ مگر مظہر کا یہ گمان غلط ثابت ہوتا ہے۔ شازیہ اعلان کرتی ہے کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ رکھے گی۔ جب زہرا اور سارا کراچی پہنچتی ہیں تو مظہر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ دونوں کون ہیں؟ شازیہ جواب دیتی ہے کہ یہ دونوں اس کی بیٹیاں ہیں۔ فرحت نے جو پردہ مظہر کی آنکھوں پر ڈالا تھا وہ ہٹ جاتا ہے۔ مظہر کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جڑواں بیٹیاں تھیں۔ شازیہ کہتی ہے کہ اسے اس کی بہن کی کوئی پرواہ نہیں، وہ صرف اپنا فیصلہ سنانے آئی ہے۔ وہ مظہر سے سوال کرتی ہے کہ اس نے ان کی بیٹی کی شادی عادل سے کیوں کی، اور اسے یہ کیسے لگا کہ وہ اپنی بیٹی کی اتنی آسانی سے شادی عادل سے کر دے گی۔ مظہر خاموش کھڑا رہتا ہے۔ شازیہ اپنی بیٹیوں سے کہتی ہے کہ ان کے والد کو اب سچ پتہ چل گیا ہے کہ دھوکہ دینے والی وہ نہیں بلکہ ان کی پھوپھی فرحت ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ شازیہ رونے لگتی ہے۔ اسی وقت فرحت وہاں آ جاتی ہے اور شازیہ کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ جب شازیہ دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف چلنے لگتی ہے تو فرحت روکنے کی کوشش کرتی ہے اور تنزیہ کہتی ہے کہ کیا وہ عاشق جس کے ساتھ تم بھاگی تھیں چھوڑ گیا؟ لیکن جب وہ جڑواں بیٹیوں کو دیکھتی ہے تو فرحت کو شدید صدمہ ہوتا ہے۔ اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ شازیہ واضح کرتی ہے کہ وہ کسی عاشق کے ساتھ نہیں گئی تھی بلکہ فرحت ہی نے اسے گھر سے نکالا تھا اور اس کی دوسری بیٹی کو اس سے جدا کیا تھا۔ زہرا اپنے والد کو سمجھاتی ہے کہ اس کی ماں سچ بول رہی ہے کہ وہ دادا کے ساتھ رہی جب اسے یہاں سے دھمکا کر نکالا گیا۔ فرحت نے ڈرایا، دھمکایا اور اسے دور کر دیا۔ مظہر کے دل میں کئی سوالات اٹھتے ہیں لیکن زہرا اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ ان سب سوالوں کے جواب دے گی۔ ابھی سب سے ضروری ہے کہ وہ اپنی ماں کو روک لے، کیونکہ اگر وہ چلی گئی تو وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ زہر تذبذب میں ہے، اس کا دل شازیہ کو دوبارہ کھونے کے لیے تیار نہیں۔ زہرا وعدہ کرتی ہے کہ وہ ساری حقیقت بتائے گی، یہ کہ شازیہ نے ان برسوں کو اس کے بغیر کیسے گزارا، کس طرح تنہائی میں جیتی رہی۔ مظہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، دل کانپنے لگتا ہے۔ شازیہ پھر زہرا سے پوچھتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جا رہی ہے یا نہیں۔ زہرا خاموش رہتی ہے۔ شازیہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگتی ہے تو مظہر شازیہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، میں اپنا قصور مانتا ہوں۔ مظہر اقرار کرتا ہے کہ اس نے شازیہ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کہ وہ نادان تھا، لیکن اب اسے احساس ہوا ہے کہ اسے شازیہ کی ضرورت ہے۔ اس نے بھی ان برسوں میں شازیہ کے بغیر تنہائی جھیلی ہے۔ وہ شازیہ سے کہتا ہے کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرے، پہلے محبت سے اس کی بات سنے، پھر چاہے تو چلی جائے، وہ اسے نہیں روکے گا۔ یہ کہہ کر مظہر اندر چلا جاتا ہے۔ زہرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آج بھی ابو تم سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے۔ شازیہ کہتی ہے کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ زہرا کہتی ہے، امی آپ نے نہیں دیکھا، ابو نے آپ کی ہر بات سنی، آپ نے ان کے ساتھ سخت رویہ اپنایا، ان کا گریبان پکڑا۔ اگر وہ ڈرامہ کرتے تو اسی وقت آپ کو دھکے دے کر نکال دیتے، آپ سے مدد سماجت نہ کرتے۔ اب شازیہ کے دل میں مظہر کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ افسردہ ہو جاتی ہے۔ شازیہ کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے مظہر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ زہرا کہتی ہے، امی ایک بار پھر ابو کی بات ٹھنڈے دل سے سن لیں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کا دل بھی یہاں سے جانے پر راضی نہیں۔